اب اس شیطان کو تروانے کا بھی طریقہ اللہ بتائے گا. سورہ نیل 16 اس کی 98. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ. پر جب بھی تو قرآن پڑھے بس اللہ کی پناہ مانگ شیطان رجم کی وجہ سے. بے شک اس کی سلطانیت ان لوگوں پر ہرگز نہیں ہے جو ایمان لاتے ہیں اور اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں. بے شک اس کی سلطانیت تو صرف ان لوگوں پر ہے جو اس کو اپنا ولی سرپرست بناتے ہیں اور اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں. اب جب ذکر رحمان سے آنکھیں بند تو شیطان مسلط ہوا اور اس نے راستے سے روکا، ہدایت یافتہ سمجھوا رہا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب بھی آپ قرآن پڑھیں تو آپ کیا کہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ہم نے بچپن سے سیکھا ہوا ہے قرآن پڑھنے سے پہلے ہم کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے جب یہ کہیں اس کے پیچھے اللہ نے کہا نا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ کہ جب بھی پڑھو قرآن اللہ کی پناہ مانگو شیطان فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ. یہ بات جو کہی جا رہی ہے اس کے پیچھے سینس سمجھیں کہ آپ یہ سمجھیں جیسے ہی آپ نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو آپ کے ذہن میں خیالات آ جائیں گے بہت سارے، کیونکہ وہ خیالات تو چل ہی رہے ہیں ہمارے ساتھ، اور جو خیالات ہمارے ساتھ چل رہے ہیں وہی تو ہمارے زخم ہیں، وہی ہماری مایوسیاں ہیں، وہی ہمارے پرانے مطلب شیطان کے اتباع کی پرسنالٹیز ہے. ایون آیات سامنے آئی تو اس کے بارے بھی پرانے کو خیال رکھا ہوا ہے کہ اس آیت کا مقصد تو وہی ہے، پتہ ہے مجھے. یہ سب باتیں سب رکھی ہوئی ہیں، یہ باتیں ساری ذہن میں چل رہی ہیں. تو جب آپ نے کہا اعوذ باللہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی، تو ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ اللہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جس سے مجھے موت دے گا اور قیامت کے روز مجھ سے سوال کرے گا، وہ اللہ. ایسے ہزاروں آیتیں اللہ کے بارے میں، لیکن کم سے کم اس وقت یہ تو سمجھ لیں کہ یہ کس چیز سے روکنا ہے میں نے، کس کی پناہ میں جاؤں میں. کیا اللہ کی پناہ میں بیٹھ کے ساری گندی باتیں آ رہی ہیں آپ کی اعوذ باللہ پڑھ کے؟ یہ کس طرح کا اعوذ باللہ پڑھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم؟ جب میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے تو میں بیسیکلی پڑھ رہا ہوں مگر مین نہیں کر رہا. میں مین سمجھتے ایک بات کو مین کرنا، مقصد اس کو ریالٹی میں سمجھنا کہ اعوذ باللہ میں نے پڑھا تو میں باقاعدہ پڑھ رہا ہوں ایسے کہ میں واقعی جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور جس کی میں جواب دہ ہوں قیامت کے روز، اسی کے لیے میں نے مانگا اللہ تعالیٰ سے پناہ، اس کی میں پناہ میں جاؤں، پروٹیکشن میں جاؤں تاکہ مجھے اللہ کے کلام کی آیات کی وضاحت ہو. تو یہ کنڈیشن ہے اس کی پیچھے پری ریکوزٹ ہے کہ اعوذ باللہ پڑھنے کا، کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان رجم کی وجہ سے. اس کا مین کر کے پڑھیں، کیونکہ آگے کہتا ہے بے شک اس کی سلطانیت ان لوگوں پہ ہرگز نہیں ہے جو اللہ پہ توکل کر رہے ہیں. وہ ٹرسٹ ہی اللہ پہ کر رہے ہیں، اللہ ہی کی سوچ پر توکل، اللہ ہی کی بات پر توکل ہے، انسان پر نہیں ہے. تبھی آپ کو اللہ کی بات سمجھ میں آئے گی، تبھی انسان کا اتنا بڑا کیمرہ ہٹے گا سامنے سے، تب اللہ کی بات سمجھ میں آئے گی. ورنہ تو بیٹھا ہوا ہے سامنے وہ بنا کے کیمرہ، پتہ نہیں کیا کیا بنا کے. تو اسی کانٹیکس میں کہہ رہا ہے کہ تم بے شک اس کی سلطانیت اس پر ہرگز نہیں ہے جو اس پر توکل کرتے. اس کی سلطانیت تو ان لوگوں پر ہے جو اس کو اپنا سرپرست مانتے ہیں، جو اپنا اس کو پروٹیکٹر سمجھنے کی اس پہ سلطان اتھارٹی ہے شیطان کی. جس کو اللہ کا ذکر مان سے آنکھیں بند کی وہ ان کو دوست بن گیا، پروٹیکٹر بن گیا، یہاں دوست بنا اور اس کے ساتھ شرک کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ.